اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. گر فردوس بر روئے زمین ہمیست. خدا نے جس جنت کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے اس کے مماثلت دنیاوی کسی چیز سے بہل محل ہے، لیکن اگر کسی چیز کو تصور میں لانا مقصود ہو تو اس کی نظیر خطہ کشمیر ہے، جسے لکھا گیا آنسوؤں سے میں وہ تحریر میں دھرتی ہوں شہیدوں کی، مجھے کہتے ہیں کشمیر. جناب صدر، جب برصغیر پاک و ہند کی تقسیم ہوئی تو اس وقت انگریز مکار کو ناگوار گزرا کہ اقتدار میرے ہاتھ سے جا رہا ہے، کیونکہ اس کو یہ ڈر تھا کہ مسلمانوں کی قوت مجھے دنیا سے ہی مٹا دے گی. اس لیے کشمیر کو متنازع چھوڑ دیا. حالانکہ کشمیریوں کو اس وقت بھی یہی اشتہار تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور کشمیر پاکستان کا حصہ ہے. کشمیریوں کو قصور تو صرف اتنا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اپنا حق مانگ رہے ہیں اور پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں. جناب والا، فرمانے قائل، کشمیر پاکستان کی شہرت ہے، اور کیا آپ کی شہرت کا یہ حال ہے؟ میں مانتی ہوں اور بحیثیت مسلمان ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ کشمیر ایک جنت ہے، اور جنت نہ کبھی کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی. کشمیر جو اپنے حسن بے مثال سے لازوال ہے، قدرتی نعمتوں سے مالا مال ہے، وہ کشمیر بارود کی آگ سے جل رہا ہے. جس طرح بھارتی فوج معصوم بچوں بچیوں، ماں بہنوں اور باپ بیٹوں کو قتل عام کرے ہیں، اس طرح تو کوئی شکاری جانوروں اور پرندوں کا بھی شکار نہیں کرتا. بھارتی درندے کمزور کشمیریوں کو یرغمال بنائے ہوئے حراست کیے ہوئے ہیں. آدم کے بیٹوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، حوا کی بیٹیوں کی عصمت دریاں کی جا رہی ہیں. کہاں گئی سلامتی کونسل کی قراردادیں؟ مر گیا دنیا کا عدالتی نظام، سو گیا ہے عالمی ضمیر. اے دنیا کے منصفوں سلامتی کے ضامنوں، اے دنیا کے منصفوں سلامتی کے ضامنوں، کشمیر کی جلتی وادی میں بہتے لہو کا شور سنو. جناب صدر، شراب میں دودھ بھارتی فوج کمزور کشمیریوں کا قتل عام کرنا، عزتیں لوٹنا، آشیانے راک کرنا، گھروں کو آگ لگانا فخر سمجھتی ہے. امریکہ جو بذات خود ایک بہت بڑا دہشت گرد ہے، اہل ایمان کو دہشت گرد قرار دے کر کافروں سے شہید کروا رہا ہے. لیکن مسلمان موت سے نہیں ڈرتا. ہمارے سینے میں ایمان ہے جو خدا کا نور ہے. ہمارے اوپر تو جہاد فرض ہے. ازل سے لے کر آج تک جیت حق کی ہوئی ہے. کبھی درد ہے تو دوا نہیں جو دوا ملی تو شفا نہیں، کبھی درد ہے تو دوا نہیں جو دوا ملی تو شفا نہیں. وہ ظلم کرتے ہیں اس طرح جیسے میرا کوئی خدا نہیں. جناب صدر، میں مایوس نہیں ہوں. جنگل کبھی شیروں سے خالی نہیں ہوتا. رات کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، اس کے آخری سرے پر سویرا ضرور ہوتا ہے. میرا حلقے سخن ابھی تربیت ہے، وہ گداگیری اور فقیری، ایمانی جذبے سے سرشار، عظمت و ہمت کے پیکر، رات کے سپاہی، دن کے مجاہد، جو حرام نہیں کھاتے، جو نماز نہیں چھوڑتے، جو زلزلہ بن کے گرے گا بجلی بن کے پھٹکے گا، پھر ہوگا سب کا مان، کشمیر بنے گا پاکستان. بس ایک دیا سلائی کی گرنی، ایک لاش کے تڑپنے اور پھر ایک پتھر اٹھنے کی دیر ہے. پھر دیکھنا اللہ کے سپاہی محمد کے غلام سرحدیں پار کر جائیں گے. جناب والا، مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ ان نوجوانوں میں، شمع کے پروانوں میں، کل کے قدیر بھی ہے، ملک کی تقدیر بھی ہے. ارے اب تو پاکستان کے نقشے میں کشمیر بھی ہے. ان میں شیر خان بھی ہیں، ان میں راشد منہاج جیسے مٹے نوجوان بھی ہیں، ان میں میجر عزیز بھٹی شہید بھی ہے. میں اس دعا اور امید سے رخصت چاہوں گی کہ توڑ اس دستے جفاکش کو یارب، جس نے روح آزادی کشمیر کو پامال کیا. شکریہ.